السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پیشن کو، آپ کے علم سیکھنے کے جذبے کو اسی طرح شاد اور آباد رکھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا نام لے کر اپنی آج کی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا آج سورۃ التکاثر کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا سیشن نمبر 14 ہے، اور انشاءاللہ ہم آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 4 کو کنیکٹ کرتے ہوئے جس ٹاپک کو کور کریں گے وہ ٹائٹل ہمارا آج کا ہے التحذیر بالقرآن، یعنی کس طرح سے قرآن ہمیں کانسٹنٹلی خبردار کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے، الارمز بچاتا ہے. اس کو انشاءاللہ ہم آج اس آیت اور اس سے اگلی آیت 4 سے کنیکٹ کر کے سمجھیں گے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وانقذتنا وفرجت عنا. لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. اگر اس وقت آپ کو کہا جائے کہ آپ دنیا کی سب سے ویلیویبل لینڈ کی آنر ڈکلیئر کی جا رہی ہیں، یعنی آپ کو دنیا کا سب سے قیمتی ریئل اسٹیٹ جو ہے وہ تحفے میں دیا جا رہا ہے، تو سچ بتائیں کہ کیا آپ کو فخر، خوشی محسوس ہوگی؟ آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ جیسے ہواؤں میں اڑ رہی ہیں؟ کیا آپ اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کریں گی کہ جس میں آپ کو اتنی خوشی ہوگی کہ ایسے لگے گا جیسے خوشی آپ کے اندر پور ان ہو رہی ہے، انڈیلی جا رہی ہے؟ اگر کسی کو زمین کا قیمتی ریئل اسٹیٹ دے دیا جائے تو اس انسان کی بالکل یہی کیفیت ہوگی. دنیا اور دنیا کی چمک دمک یہ حقیقت ہے کہ آج ہمارے حواسوں پر سوار ہے، ہماری آنکھوں کو ڈیزل کرتی ہے. دنیا اور دنیا سے ریلیٹڈ مٹیریل صرف ہمیں یہی نعمت محسوس ہوتا ہے. آج ہر دوسرا انسان ورلڈ وائڈ اکنامک ریسیشن کی وجہ سے رو رہا ہے. پاکستان میں بیٹھا ہے تو رو رہا ہے، یو ایس میں بیٹھا ہے تو رو رہا ہے، یو کے میں بیٹھا ہے تو رو رہا ہے، کسی یورپین کنٹری میں بیٹھا ہے تو رو رہا ہے، آسٹریلیا میں بیٹھا ہے تو رو رہا ہے، جسٹ بیکاز مہنگائی 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 مہنگائی. یہ ایک کانسٹنٹ وائبز ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی خوشیاں صرف مٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ جوڑ لی ہیں، جبھی ہم اپنی ویلیو بھی انہی اشیاء کے ہونے یا نہ ہونے سے گیج کر رہے ہوتے ہیں. دنیا اگر ہمارے آس پاس بکھری رہے تو ہم بہت خوش قسمت، ہم بہت لکی، ہم بہت خوش، ہم بہت سیٹسفائیڈ. دنیا کا سامان is becoming the cause of our happiness. دنیا کا سامان is becoming the cause of our contentment. اور جیسے ہی دنیا کا سامان کم ہونے لگتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آس پاس محرومی برستی ہوئی نظر آنے لگ جاتی ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ہر انسان کو دنیا کم ہونے میں محرومی انویلپ کر لیتی ہے تو غلط نہیں ہوگا. یہ آج کے انسان کا مسئلہ ہے. صحت، زندگی، آسانی سے سانس لے لینا، بغیر کسی بیماری کے دن رات گزارنا، اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو جانا، اپنی مرضی سے اپنے ہاتھوں کو موو کرنا، اپنی مرضی سے بیٹھ جانا اور لیٹ جانا اور دوڑنا اور بھاگنا، یہ سب ہمیں نعمت ہونا یاد ہی نہیں دلاتا. آج ہم تو روتے اس بات پر ہیں کہ
टमाटर महँगा और आलू महँगा, पेट्रोल महँगा, या बच्चों की एजुकेशन महँगी, या कपड़े महँगे, या जो है वो कंस्ट्रक्शन महँगी। मगर ये जो नेमतें हैं, इस दुनिया ने इतना एनवेलप कर लिया है कि हमें अपने आस-पास नेमत नेमत नज़र नहीं आती। इसी तरह से ये जो इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह नेमतों के साथ हम हर वीक, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, आपका मोबाइल फ़ोन, आपकी टैबलेट, आपका वाई-फाई कनेक्टेड एलईडी, आपका एलसीडी प्रोजेक्शन जिसमें वाई-फाई मौजूद है, ये जो हम हर हफ़्ते थर्सडे को खोल कर बैठ जाते हैं और हम कुरान की तालीम अपने घर की कम्फ़र्ट से हासिल कर रहे होते हैं, ये कितनी अज़ीम नेमत है जो रब ने हमें अता की है। कुरान से, मुसलमान होने से जो हमारा एक ताल्लुक है, इमेंस ब्लेसिंग है। लेकिन हमें दुनिया का रोना कम होगा तो हमें नेमतों को नेमत समझेंगे ना। रब का मोजज़ा आप और मैं हाथों में लेके बैठे हैं इस वक़्त, अभी साइमल्टेनियसली मेरे सामने मुसहफ़, आपके सामने कुरान, आपके सामने मुसहफ़। हाथों में कुरान लेकर बैठे हुए हैं और फिर भी हम नाशुक्री का शिकार, नाउम्मीदी का शिकार, महरूमियों का शिकार, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार। हैरत नहीं हो रही? हो रही है ना हैरत? बिल्कुल इसी तरह से फरिश्ते हम पर हैरत करते होंगे कि हम किस आलू प्याज पर रोते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि उसकी वैल्यू नहीं है, बट कभी कभी कुछ हालात इंसान के कंट्रोल में नहीं होते। खाली पढ़ने की बातें नहीं होती हैं कि आप अपना सारा फोकस पॉजिटिव चीजों पर रखें, अप्लाई करने की बात होती है। क्लास में बैठ के बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव की गर्दान मैं और आप पढ़ते रहें, बट जब वापस दुनिया में जाकर पॉजिटिव वाइब्स कलेक्ट करने की बात आए तो हम नेगेटिव 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 अपॉन नेगेटिव नेगेटिव अपॉन नेगेटिव बनते चले जाएं। प्रैक्टिकलिटी में इल्म को रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है। हम क्यों कुरान हाथों में लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने वाले बनकर इतने इंफीरियर कॉम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं? हमारे पास मुजज़ा है हाथों में। इस वक़्त आप में से कोई भी बहन जिसको उसकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, जस्ट ब्रिंग दैट परेशानी इन योर माइंड एंड जस्ट लुक एट योर मुसहफ। द मुसहफ यू हैव इन योर हैंड इज़ द मिरेकल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। आपके पास रहने के लिए अपना घर नहीं होगा, आपके पास हो सकता है किसी के पास स्पाउस नहीं हो सकता है किसी के पास औलाद नहीं हो सकता है किसी के पास खाने को बहुत सारा खाना नहीं हो, लग्ज़री ना हो, अबंडेंस ना हो, हुँ? आसाइश ना हो, बट द कुरान यू हैव इन योर हैंड, ये मुजज़ा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। फ़ील करें इसको। आप खुशकिस्मत हैं। दुनिया के पैरामीटर्स और दुनिया के मटेरियल से अपनी खुशकिस्मती और बदकिस्मती डिफाइन करना छोड़ दें। जिस दिन ये माइंडसेट बन जाएगा, हम दूसरे की नेमत देखकर अपनी आँखें लंबी नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको बरकत की दुआ देंगे। हम दुआ देंगे कि अल्लाह तुमको नसीब करे अपनी नेमत को इस्तेमाल करना। हम दुआ देंगे कि अल्लाह तुमको ज़वाल नेमत से बचाए। हम दुआ देंगे कि अल्लाह तुमको इस नेमत को अपनी फर्माबरदारी में इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मुअज्ज़ा है हमारे हाथों में। मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो इनको मुअज्ज़े दिए गए, जो इनकी कौमों ने ऑब्ज़र्व किए। ईसा अलैहिस्सलाम का क्या मुअज्ज़ा था? कई मुअज्ज़े थे ईसा अलैहिस्सलाम के। ईसा अलैहिस्सलाम का एक मुअज्ज़ा ये था कि वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जान डालकर खड़ा कर दिया करते थे। आप और मैं इस बात पर बिलीफ रखते हैं। हमने तो नहीं देखा ईसा अलैहिस्सलाम को मुर्दा ज़िंदा करते हुए। हम तो ईसा अलैहिस्सलाम की कौम में से नहीं थे। हमने कहाँ सुना? कुरान बताता है कि ईसा अलैहिस्सलाम का ये मुअजिज़ा था। कुरान इटसेल्फ हमारे लिए एक मुअजिज़ा है। हमने कुरान से ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के मुअजिज़ों पर यकीन किया है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक अरब शायर था और उस शायर की शायरी के अल्फाज जो आते हैं, उसने कहा अखूका, आपके भाई। आप कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, शायर कह रहे हैं अखूका ईसा दाअ मैतन फक़ाम लहू। आपके भाई जो ईसा अलैहि सलाम थे, वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को पुकारा करते थे तो मुर्दा खड़ा हो जाया करता था।
यानी वो अल्लाह के हुक्म से मुर्दा जिंदा कर देते थे। और शायर ने फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, व अंत अहयैता अजियालन मिनल अनम, और आप या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू हैव ब्रॉट जनरेशंस बैक टू लाइफ। वो तो एक मुर्दा जिंदा करते थे, 2 मुर्दे जिंदा करते थे, जिसको अल्लाह ताला कहता था उसके साथ ये मामला करते थे। बट व्हाट अबाउट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? शायर ने कहा, व अंत अहयैत अजयालन मिनल अदम, आपने तो नस्लों को जिंदा कर दिया। किसके जरिए? मुअजिज़तुल कुरआन के जरिए। कुरआन का इस्तेमाल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को अल्लाह से जोड़ दिया, अल्लाह की मोहब्बत से जोड़ दिया, अल्लाह की हुब में जोड़ दिया, इस्लाम पर अमल करने पर जोड़ दिया। देख लें, आज तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया हुआ मुअजिज़ा इंसानों को फ़ायदा दे रहा है। आप पर नाज़िल किया गया कुरआन इस वक़्त भी मुझे और आपको सुकून देता है, शिफ़ा देता है, ईमान देता है, ज़िंदगी देता है, शुक्र की सलाहियत देता है, ज़िंदगी में क्वालिटी देता है, तवक्कुल बिल्लाह देता है, हुँ? सहारा देता है। जब गमगीन होते हैं तो हिम्मत दिलाता है। बस इसको थामने वाले बने और इसकी नेमत को नेमत समझने वाले बने। यही तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देकर गए हैं। तरक्तु फीकुम अमरैन किताबुल्लाह व सुन्नती। अल्लाह के रसूल हमें यही 2 चीज़ें थमा कर गए हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपने कहा जो थामेगा, और अल्लाह की किताब, वो गुमराह नहीं होगा। तो शुक्र है उस रब का जिसने हमें अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तालीम के साथ जोड़ा है कि हम कुरान का शुक्र अदा कर सकते हैं। सो दिस इज द फीलिंग वी नीड टू रिवाइव nowadays in our current generation and in the upcoming generation। अपनी औलादों में इस फीलिंग को डालने की जरूरत है। एंड द पैशन यू विल हैव फॉर इस्लाम, यू विल डेफिनेटली फिल्टर इट डाउन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ऐसा हो नहीं सकता कि माँ को इस्लाम से मोहब्बत हो और माँ उस मोहब्बत का इजहार अपनी औलाद के सामने दिन में कम से कम 1-2 मर्तबा ना करती हो, ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल नोट। सही? तो ये है कुरान की नेमत, कुरान का मुजज़ा होना और कुरान का हाथ में होना हम सब मुसलमानों को हमारी दुनिया की परेशानियों को कमतर दिखा के हमें एक ऑनर के मुकाम पर ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे चुना, मैं कलमा गो हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसहफ हाथ में लेकर बैठी हूँ, ना सिर्फ हाथ में लेकर बैठी हूँ, मुझे इस कुरान की एक-एक आयत को सीखने का मौका उस रब ने दिया है। दिस इज़ द पर्पस ऑफ इन डेप्थ स्टडी। और जितना एक स्टूडेंट का ज़हन इस शुक्रगुज़ारी पर जाता है, उतना उसके अमल में रैपिड चेंज, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आना शुरू हो जाती है। सूरत अत-तकासुर की आयत नंबर 3 ऑलमोस्ट हमने मुकम्मल कर ली थी और आपको मैंने बताया था कि आयत नंबर 3 और आयत नंबर 4 ये दोनों एक तरह से रेप्लिका हैं एक दूसरे की। आयत नंबर 3 में आता है कल्ला सौफा तअलमून, आयत नंबर 4 में आता है सुम्मा कल्ला सौफा तअलमून। कल्ला के बारे में हम पढ़ आए कि ये वार्निंग के लिए अरबी जुबान में, अलर्ट करने के लिए अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है। ये जो आयत का रेपिटिशन है, कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। अब हम आज इन 2 आयतों का एक कनेक्शन एज़ वेल एज़ इन 2 आयतों के अंदर आने वाले अल्फाज की डिटेल को समझने के लिए 3-4 एक्सप्लेनेशंस में बात को डिवाइड कर लेते हैं। स्टार्टिंग विद माय फर्स्ट एक्सप्लेनेशन। वो क्या है कि स्कॉलर्स ने 3 रीज़न्स बयान किए हैं, जो वो कहते हैं कि ये जो यहाँ आयत 3 और 4 में अल्फ़ाज़ रिपीट हुए हैं, इसकी क्या हिकमत है? तो सबने अपने-अपने हिसाब से हिकमत के मोती बिखेरे हैं। मैं आपके सामने 3 हिकमत के मोती रख रही हूँ कि सूरत अत-तकासुर की आयत नंबर 3 और 4 में बिल्कुल एक जैसे अल्फ़ाज़ जो सिर्फ़ सुम्मा से सेपरेट हो रहे हैं, वो क्यों आए हैं? नंबर 1, स्कॉलर्स कहते हैं अरबी ज़ुबान का उसूल है
کہ جب الفاظ دہرائے جاتے ہیں تو لینگویج پوائنٹ آف ویو سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ ڈسٹریکٹڈ انسان کو، جس کا دھیان بھٹکا ہوا ہو، اس انسان کو صحیح بات بتانے کے لیے کبھی کبھی بات کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ سو پہلا پوائنٹ کلاسیکل اسکالرس کے مطابق سورت التکاثر کی ان 2 آیات میں الفاظ کے ریپیٹیشن کے لیے یہ ہے کہ یہاں ان آیات میں ریپیٹیشن للاستیقاظ ہے۔ استیقاظ مطلب حمزہ سین تا یا قاف الف ضا، تو وا والا ضا، لل استیقاظ، ٹھیک ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اسکالرس کہتے ہیں کہ جب انسان ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے تو دھیان سے کہنے والے کی بات سن نہیں پاتا، ایسے میں بات کو ریپیٹ کیا جائے تو بات فائدہ دیتی ہے۔ اب اگر آپ سورت التکاثر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ مکی سورت ہے اور مکی دور کے قریش ڈسٹریکٹڈ تھے، صحیح؟ اگر آپ تعویل خاص میں دیکھیں ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ تو قریش ڈسٹریکٹڈ تھے۔ کس بات سے ڈسٹریکٹڈ تھے کہ قرآن میں آیات کو دہرایا گیا؟ وہ ڈسٹریکٹڈ ہو جاتے تھے قرآن سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے راستے سے ہٹانے کی بات کرتا ہے، تو وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے تھے اس بات پر، اس لیے کہ سارا فوکس اس بات پر ہوتا تھا ہاؤ کین آئی لیو دا پاتھ آف مائی پیرنٹس، تو یہ ڈسٹریکٹڈ ہو گئے۔ یا وہ اس بات پر ڈسٹریکٹڈ ہوتے تھے کہ بھئی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں ہمارے سارے بتوں کو چھوڑ کر بس ایک اللہ کی عبادت کی طرف کیوں بلاتا ہے؟ تو وہ اس بات پر اتنی بحثیں کرتے تھے کہ جو اصل توحید کا میسج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوتے تھے وہ کہیں بیک برنر پر پیچھے چلا جاتا تھا۔ پھر قریش اس لیے ڈسٹریکٹڈ ہوتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تو قبیلہ اوپر آ جائے گا اور قریش کے باقی قبیلے پیچھے چلے جائیں گے۔ سو اب ان کو اپنی معاشرے میں پوزیشن اتنی اہم لگنے لگتی تھی اور وہ اس پر ہی اتنی بحث تکرار اور ڈسکشنز کرتے تھے کہ اسلام کو سننے اور قرآن کے میسج کو سننے کی بات سے وہ کمپلیٹلی ڈسٹریکٹڈ ہو جاتے تھے۔ تو وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے قریش اس پر فوکس ہی نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ مختلف ریزنز کی وجہ سے ڈسٹریکٹڈ رہتے تھے۔ تو پہلا رائے کا معاملہ یہ ہے کہ آیت نمبر 3 اور 4 کا ریپیٹیشن للاستیقاظ ہے، یعنی کہ قریش کو ان کے ڈسٹریکشن سے باہر نکال کر مکمل بات کو سننے کے لیے بات کو دہرایا گیا ہے تاکہ ان کو بیدار کیا جائے، ان کو اویکننگ دی جائے۔ اور یہ ایک وجہ اسکالرز جو ہے استیقاظ کی ریپیٹیشن آف دا ورڈنگز آف 2 آیاس یہ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے جگانا، جھنجھوڑنا، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کے میسج پر فوکس کر سکیں۔ سو ریزن نمبر 1 آف ریپیٹیشن للاستیقاظ۔ Now move forward with me. ریزن نمبر 2 فار دا ریپیٹیشن جو کلاسیکل اسکالرس بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ سورت دنیا کے مٹیریل کی بات کرتے ہوئے شروع ہوتی ہے، الہاکم التکاثر، کہ لوگ جب دنیا میں اتنا انوالو ہو جاتے ہیں تو ریلیجن بیسڈ ایکٹیویٹیز، ریلیجن بیسڈ ریچولز، ریلیجن بیسڈ آئیڈیاز، ریلیجن بیسڈ اخلاقیات، ریلیجن بیسڈ معاملات سنبھالنا، ریلیجن بیسڈ کاروبار کرنا، لوگ اس سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سارا علم کیا حاصل کرتے ہیں؟ میں زیادہ پیسہ کیسے کما لوں، میں زیادہ بزنس کیسے انہینس کر لوں، میں زیادہ فیکٹریز کیسے لگا لوں، میں زیادہ سیکولر ایجوکیشن کیسے گین کر لوں، so that I can earn more money, so that I can earn more money in more digits۔ یہ والا معاملہ جب انسان کا ہو جاتا ہے تو انسان جو علم بھی حاصل کرتا ہے نا وہ دنیا کمانے کے لیے کرتا ہے۔ سوری ٹو سے، جب انسان کہے کہ میں دین بھی اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ میں اس سے پیسہ کماؤں، تو یہ بھی پرابلمٹک اپروچ ہے۔
دین پڑھانے کا دائرہ بالکل آپ کو اپنی ذات پر نہیں پیسہ لینا چاہیے. اور ہاں آپ انسٹیٹیوشن چلا رہے ہیں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے آپ وہاں سے کوئی پیسہ نہ لیں. اور اگر آپ کو کاروبار کرنا ہے اور ارننگ کرنی ہے، یو شوڈ ہیو اے سائڈ بزنس جس میں آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جو نصیب ہوگا وہ دے گا اور آپ کو اللہ برکت دے گا. سو دوسرا پوائنٹ جو اسکالرس کہتے ہیں کہ جو یہاں پر آیا ہے اس ریپیٹیشن کے لیے، وہ کہتے ہیں یہ تحذیر کے لیے ہے. لتحذیر، تحذیر تاح ذال یا را. یعنی کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ریپوٹیشن اس لیے دیا کہ قریش کے لوگ دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے، دنیا کمانے میں، مال بڑھانے میں، کانسٹنٹلی مٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ وہ سارا فوکس، انرجیز، علم اسی راستے پر لگاتے تھے. دنیا کے سارے معاملات ان کی ہائیسٹ پرائیورٹی پر ہوتے تھے، اور دین کا علم جو رسول اللہ دے رہے تھے اس سے ان کو کوئی کنسرن نہیں تھا. سو سیکنڈ پوائنٹ آف ویو یہ ہے ریپیٹیشن کا کہ یہ تحذیر کے پوائنٹ آف ویو سے الفاظ کا دہرائی کا اینگل رکھا گیا. کس لیے؟ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، تم کب تک دین کو چھوڑے رہو گے، تم ان قریب جان لو گے. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، پھر تم ان قریب جان لو گے. تو تحذیر میں وارننگ ہے، ان الفاظ کی دہرائی میں وارننگ ہے کہ دنیا میں تمہیں وحی کا علم حاصل کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، بس موت آنے کی دیر ہوگی، پھر تم دیکھنا کہ تمہارے اوپر کیسے تعلمون کی کیٹیگری واضح ہو جائے گی، خود تمہیں علم ملنا شروع ہو جائے گا. ون آف دا ریزن جو اس للتحذیر میں اسکالرز بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قریش کے جو مشرکین تھے یہ آخرت کا تصور بالکل ڈسٹارٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ فوکس دنیا تھی نا، تو ان کو نہ مرنے کی باتیں سننی ہوتی تھیں، نہ آفٹر لائف، جو آفٹر ڈیتھ لائف ہے اس کے بارے میں ان کو باتیں سننی ہوتی تھیں. جبھی تو قرآن کی آیات کا مفہوم آتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا کرتے تھے، اچھا جب ہم ڈیکمپوز ہو جائیں گے تو اللہ ہمیں اٹھا کر کھڑا کر دے گا؟ اس طرح کے سوالات یہ بتاتے تھے کہ آخرت کا عقیدہ ڈسٹرب تھا. کیوں؟ فوکس میں دنیا جو تھی. تو آپ دیکھیں گی کہ مکی صورتوں میں بار 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 آخرت کا عقیدہ درست کیا گیا ہے، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو تم آج لاپرواہی شو کر رہے ہو، آج جو تم وحی کے علم سے، قرآن کے علم سے، صحیح عمل کرنے کے علم سے دور ہو رہے ہو، اس علم سے غفلت کے اندھیرے تمہارے دور نہیں ہوں گے اگر تم اس کے پاس نہیں آئے، اور بس موت آنے کی دیر ہوگی. کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا. موت یاد کرائے گی، حقیقت کا علم دے گی، قبر یاد کرائے گی، حقیقت کا علم دے گی، فرشتے یاد کرائیں گے جب وہ قبر میں آ کے سوال کریں گے، روز محشر تمہیں علم دے گا، حساب کتاب تم کو علم دے گا، جہنم کا ہر درجہ تمہیں تعلمونہ کی کیٹیگری میں لے کر آ جائے گا. تو یہ جو سیکنڈ مفہوم اسکالرز نے اس ریپیٹیشن سے بتایا ہے کہ ریپیٹیشن کا فائدہ تحذیر ہے، انسان وارننگ لے سکتا ہے. ابھی بھی علم حاصل کر لو اگر تم زندہ ہو، اس سے پہلے کہ علم کا حاصل کرنا فائدہ نہ دے، اور یہ ہم اپنی پچھلی کلاسز میں ڈسکس کر چکے ہیں. تھرڈ اینڈ دا فائنل اوپینین جو دہرائی کے لیے کلاسیکل اسکالرز بتاتے ہیں کہ قرآن کی آیات کی ریپیٹیشن اس مقام پر کیسے فائدہ دیتی ہے، وہ کہتے ہیں دس ریپیٹیشن از ایکچولی للخطورتی. للخطورتی، لام لام، خو، پو موٹی والی پو، واو، رو گولتا. للخطورتی کا مطلب کیا ہے؟ This repetition is to develop the seriousness. And that's actually a kind of a warning. للخطورتی، کہ یہ ایک سیریسنس قرآن کی آیات پر لینے کے لیے الفاظ کو ریپیٹ کیا گیا ہے. دیکھیں عربی زبان میں ایک اصول ہے، ہر زبان کے اندر کچھ انداز جو اڈاپٹ کیے جاتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے نا. تو عربی زبان کا اصول یہ ہے کہ ریپیٹیشن یہ بتاتی ہے کہ معاملہ سیریس ہے، سو ڈونٹ مس آؤٹ.
ہم ہم بھی دیکھیں، ہم اپنی اردو زبان میں بھی اکثر و بیشتر کبھی کبھی کسی بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے ریپیٹ کرتے ہیں. کبھی کبھی ہم غصے میں ہونے کی وجہ سے کہا نہیں تھا میں نے، بتاؤ کہا نہیں تھا میں نے. یہ انداز، یہ غصے والا انداز ہے اور اس میں تاکید بھی آ جاتی ہے. تو یہی سارٹ آف آپ کو کہا جا سکتا ہے، اسکالرس کہتے ہیں خطوراتی میں سیریسنس ہے. جیسے آپ کسی کو کہیں دیکھنا بہت جلدی تم کو پتا چل جائے گا، دیکھنا بہت جلدی پتا چل جائے گا. اماں کہہ رہی ہیں کہ پڑھائی کر لو بیٹا، مارکس قریب ہیں، فائنل ایگزامز قریب ہیں، بورڈ ایگزامز قریب ہیں، سیمسٹر ایگزامز قریب ہیں، اور بچہ بیٹھا ہے اور اپنا ٹائم گیمز میں ویسٹ کر رہا ہے. تو اماں پریشان ہو کر کہتی ہیں سون یو ول کم ٹو نو، سون دیکھنا یو ول کم ٹو نو. تو اس میں اماں کی فکر اولاد کو سیریس نوٹ پر بہتری کی طرف آنے کے لیے ایک انسینٹیو، اور سائملٹینیسلی تکلیف کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو، کتنا وقت ضائع کر رہے ہو. تو تیسرا پوائنٹ جو اسکالرز بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ خطوراتی کا اینگل ہے، للخطوراتی، تاکہ پڑھنے والا بات کی سیریسنس کو سمجھ سکے. سو دیر آر بیسیکلی 3 اینگلس. دیکھیں خطورہ کے اندر نا خوف کا اینگل بھی آتا ہے. جب معاملہ سیریس ہو اور آخرت کا ہو اور موت کا ہو اور حساب کتاب کا ہو، تو پھر خطورہ کے اندر اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات سے مومن کے دل میں ایک پازیٹیو خوف ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں خوف کے حوالے سے مسلمان بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور ایک وہ جن کے دل میں دنیا کی زندگی میں اللہ کا خوف ہوتا ہی نہیں. جیسے ہم نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھا ہے، عربک میں اس کا مفہوم سنا ہے، جس کا مفہوم آتا ہے کہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، جس میں ہم آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں میں 2 طرح کے خوف کبھی بھی ایک ساتھ اکٹھے نہیں کرتا. میں نے کبھی بھی اپنے بندوں میں ایک ساتھ 2 خوف اکٹھے نہیں کیے. ایک وہ بندہ جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے، اب وہ آخرت میں ڈرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. یا وہ انسان جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا، اب وہ آخرت میں بے خوف نہیں رہ سکتا. تو یہ حدیث ہی اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آخرت کا معاملہ سیریس ہے اگر میں نے دنیا کی زندگی اللہ کے خوف کے ساتھ نہیں گزاری. تو یہ خطورہ کے اندر معاملے کا سیریس ہونا، قرآن کا وارننگ دینا، قرآن کا خبردار کرنا، یہ ان تینوں اینگل میں آپ کو انذار کی ریپیٹیشن دکھا رہا ہے. قرآن کا پیغام اس سیریسنس میں سادہ ہے. ہم، آپ اور میں اپنی اپنی زندگی میں جہاں پر بھی ہیں، جن رشتوں کے ساتھ بھی ہیں، اگر ہم بھی اس سیدھی سی بات کو سمجھ جائیں نا، چاہے وہ استیقاظ ہے، چاہے وہ تحذیر ہے، چاہے وہ خطورہ ہے، اگر ہم سمپل میسج سمجھ جائیں، قرآن اپنے طالب علم کے اندر میچورٹی اور سیریسنس ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. آپ کی شخصیت میں قرآن کا علم ریفلیکٹ کرے. کیسے ریفلیکٹ کرے گا؟ کیا میرے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ آیت لکھی نظر آنا شروع ہو جائے گی؟ ہاں؟ یا کیا میری آنکھوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو حدیث کا ٹیکسٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا؟ نہیں. کیسے ریفلیکٹ کرے گا؟ میں جب بولوں گی، میں جب کسی سے معاملہ کروں گی، میں جب زندگی کے اتار چڑھاؤ میں اپنے جذبات کا اظہار کروں گی، میں جب اپنی زندگی میں عبادات کو کہاں پلیس کروں گی، اس سے پتہ چل جائے گا کہ میری زندگی میں قرآن کا علم موجود ہوا یا نہیں ہوا. قرآن اپنے پڑھنے والے کو سیریسنس کی طرف آنے کے لیے ایک کلاسیکل اپروچ دیتا ہے. آپ قرآن کی طالب علم ہیں، میں قرآن کی طالب علم ہوں، اور میں آپ کو بالکل سیدھا، مجھے تو سادے الفاظ میں بڑے میسج دینا پسند ہے. سادے الفاظ میں بڑے میسج دینا، اس لیے کہ یہی چیز ہمیں قرآن نے سکھائی، یہی چیز ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتی ہے. تو غور سے سنیں. ایز اے طالب علم آپ کی زندگی اور میری زندگی کس چیز کا آئینہ بنے؟ کچھ شگفتگی، کچھ سنجیدگی.
دس از اے بیوٹیفل کمبینیشن. سنجیدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں ہر وقت سیریس بیٹھی ہوں، ہنسنا منع ہے، ہنس نہیں سکتے، کسی سے مسکرا کے بات نہیں کر سکتے، زیادہ کھلکھلا نہیں سکتے. یہ سنجیدگی کی بات اسلام نہیں کر رہا. سی دا بیلنس اینڈ دا بیوٹی آف اسلام. کچھ شگفتگی، سافٹنس، کائنڈنس، محبت، عاجزی، نو ایروگنس، نو شو آف، نو دکھاوا. کچھ شگفتگی، کچھ سنجیدگی. یہ علم دے جائے تو زندگی بنے گی بندگی. اگر یہ آپ کو لائن یاد رہ گئی اور آپ نے اسی کے مطابق ہر دن قرآن سے کوئی نہ کوئی اچھی بات سن کر اپنی زندگی کا حصہ بنا لی، آپ میں سنجیدگی بھی آئے گی اور آپ میں شگفتگی کا بیلنس بھی آئے گا. اور پھر یہ پتہ چلے گا، یہ علم دے جائے گا آپ کو زندگی کی بندگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیٹرن پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سو دس واز ون ایکسپلینیشن آف آیت نمبر 3 اور 4، جن میں الفاظ کی دہرائی سے ریلیٹڈ ہمیں 3 طرح کے انداز کلاسیکل اسکالرز بتاتے ہیں: للاستیقاظ، للتحذیر اور للخطورتی. وارننگ ہے، ڈسٹریکشن سے نکالنے کا ایک مقصد ہے، اور انسانوں کو سیریس نوٹ پر زندگی کو محسوس کرانے کی طرف لانا درکار ہے. امام حسن البصری سورۃ التکاثر کی اس آیت 3 اور 4 کے لیے لکھتے ہیں: ھذا وعید بعد وعید. وہ کہتے ہیں دس از اے وارننگ آفٹر وارننگ. مطلب امام حسن البصری کی رائے یہ ہے کہ یہ جو آیت نمبر 3 اور 4 میں ایک جیسے الفاظ لائے گئے ہیں، دس از وعید بعد وعید، وارننگ اپون وارننگ. کوئی آسان بات نہیں ہے کہ بس ہم ایک ٹیون میں پڑھتے ہوئے، لہکتے ہوئے، میکینیکل مشینی انداز میں سورت پڑھ کے جو ہیں بھاگ جائیں، رکوع میں چلے جائیں اور نماز مکمل کر لیں، اور ہمارے حال حلیے، سوچ، کردار، جملوں کی ادائیگی اور ہمارے آپس کے معاملات اور میٹرز میں کوئی تبدیلی نہیں آئے، کوئی سنجیدگی نہیں آئے، کوئی میچورٹی نہ نظر آئے. اٹس ناٹ پاسبل. لیٹس موو آن دا نیکسٹ ایکسپلینیشن آف دیز 2 آیات. اگلی ایکسپلینیشن میں آپ کو کلاسیکل اسکالرس کی ہی وہ رائے دینے جا رہی ہوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان 2 آیات کو جس ایک حرف سے سیپریٹ کیا گیا ہے اس کے لانے کی حکمت کیا ہے. کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ آیت نمبر 3، ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ آیت نمبر 4. تو 2 آیات میں صرف ایک حرف ثم ایسا آیا ہے جس نے ان دونوں کو سیپریٹ کیا ہے. تو اس ثم کے آنے کے اوپر 2 رائے آتی ہیں. رائے نمبر 1، وہ کہتے ہیں کہ ثم عربی زبان میں کمپریہنسونیس شو کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کہ کلام میں تاکید ڈیولپ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. تو ایک رائے کیا ہے کہ ثم ایمفسس کے لیے بٹوین الفاظ آف آیات 3 اور 4 لایا گیا ہے. یہ ایک سمپل اوپینین آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. دوسرا اوپینین جو کلاسیکل اسکالرس کا ہے وہ کہتے ہیں کہ ثم کے آنے سے آیت نمبر 3 کچھ الگ ٹائم پیریڈ کی بات کر رہی ہے، اور ثم کے بعد آنے والا کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ آیت نمبر 4 کا یہ کسی اور دور کی بات کر رہا ہے. صحیح؟ سو اب یہ ایکسپلینیشن تھوڑی سی الیبوریشن مانگتی ہے. کون سے 2 ادوار کی بات ہے؟ دیکھیں، جن اسکالرس کی رائے ہے کہ آیت نمبر 3 اور 4 میں آنے والا ثم ان دونوں کو ادوار کے پوائنٹ آف ویو سے سیپریٹ کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو آیت نمبر 3 ہے کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، یہاں بات ہے جیسے ہی انسان کو موت آتی ہے، الہاکم التکاثر کا معاملہ سب کھل جاتا ہے. تو موت، کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ کس چیز کا علم ہوگا؟ موت کا علم ہوگا. وہ کہتے ہیں آیت نمبر 3 میں موت کا سٹیپ، قبر کا سٹیپ، قبر کے سوالات، قبر کے انیشیل معاملات، اور یہاں کی زندگی جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں.
وہ کہتے ہیں everything is embedded in آیا نمبر 3 کلا سوف تعلمون. کہاں تک؟ موت سے لے کر عالم برزخ کے اینڈ تک. اور پھر وہ کہتے ہیں آیت نمبر 4 میں جو ثم آیا ہے، I'm sure you all are with me and it's not becoming too technical. میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں بہت آسان الفاظ کو سلیکٹ کرتے ہوئے آپ کے سامنے کلاسیکل اسکالرس کی رائے کو رکھوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ الحمدللہ اس انداز سے آپ کو قرآن کا سمجھنا آسان لگتا ہوگا. اب میں اللہ سے دعا کر سکتی ہوں اور میں کوشش کر سکتی ہوں، باقی کی کوشش آپ نے کرنی ہے اور باقی کا حصہ آپ نے ڈالنا ہے. ٹھیک؟ اچھا جی. تو اسکالرس جو دوسری رائے ہم کلاسیکل اسکالرس کی دیکھ رہے ہیں ریلیٹڈ ٹو حرف ثم، وہ کہتے ہیں آیت نمبر 3 موت سے لے کر عالم برزخ کے اینڈ تک کا دور ہے، جس میں سارے ڈفرینٹ ایونٹس آ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار آل آف یور اپریسیشن اینڈ ساتھ. آپ کا ساتھ بہت پیارا ہے الحمدللہ. آپ اللہ کی رحمت اور آپ سب کا ساتھ ہے اور آپ سب کی دعائیں ہیں کہ الحمدللہ یہ سلسلہ تقریباً 1.5 سال سے زیادہ سے چل رہا ہے. اللہ اس ساتھ اور محبت کو قائم دائم رکھے، شیطان کے شر سے بھی محفوظ رکھے اور آزمائشوں کے ٹچ سے بھی محفوظ رکھے. آمین. اچھا جی، تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ثم سے آیت نمبر 4 شروع کی گئی، دوسری رائے کلاسیکل اسکالرس کی جو ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یہاں ثم ویسے بھی عربی زبان میں حرف عطف ہے اور یہ تراخی کے لیے آتا ہے. واٹ از تراخی؟ عربی زبان میں تراخی اسی کو کہتے ہیں جس کو آپ اردو میں تاخیر کہتے ہیں. یعنی جب بھی ثم آئے گا نا، آپ دیکھیے گا قرآن کی آیات میں، دس از اے کائنڈ آف اے تھنگ وچ اف یو ول گیٹ ان ایسنس آف دا مفہوم، آپ انجوائے کریں گے اپنی تلاوت اور آپ انجوائے کریں گے اپنا قیام نماز میں. جب بھی آپ انشاءاللہ تلاوت کریں اور آیت میں ثم آئے، آیت مکمل کر لیں. آیت یعنی جہاں گول دائرہ ہے وہاں آیت مکمل کریں اینڈ دین ٹرائی ٹو ریڈ دا ٹرانسلیشن. اس ٹرانسلیشن میں جو بھی مفہوم بنتا ہے ثم کے ساتھ آپ وہاں یہ مفہوم ایڈ کر دیں کہ کوئی چیز ایک آرڈر میں تو ہو رہی ہے لیکن اس میں ڈیلے ہو گیا، تھوڑا سا تاخیر ہو گئی ہے. تو اسکالرس کہتے ہیں آیت نمبر 4 کو ثم سے شروع کر کے یہ بتا دیا گیا کہ اب جو الساعہ قیامت شروع ہوگی، یعنی عالم برزخ جہاں ختم ہوگا وہ کون سا پوائنٹ ہوگا؟ وہ پوائنٹ وہی ہوگا جہاں قیامت قائم کر دی جائے گی. سو ثم کے آگے جو کلا سوف تعلمون آ رہا ہے، اسکالرس کی رائے کے مطابق یہ والا دور قیامت سے شروع ہوگا. پھر وہاں سے جتنے بھی معاملات انسان کے ساتھ روز محشر کے ہوں گے، پھر اس کے بعد جو حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد جو صراط کو فیس کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد جو اعمال کا ویٹ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جو جنت میں اور جو پھر دوسری جگہ پر ڈال دیا جائے گا، پھر جو آراف پر ہوگا، یہ سب معاملات ثم کے بعد آیت نمبر 4 کے کلا سوف تعلمون کے اندر لائے گئے. یعنی یہ آپ کو دو الگ الگ دور اس طرح سے اسکالرز نے کر کے سمجھا دیے تاکہ ہم اپنے اندر اس قرآن کے ساتھ ایک ایسا اٹیچمنٹ محسوس کریں کہ یہاں کوئی منوٹنی نہیں ہے، یہاں کوئی لفظ یوز لیس نہیں ہے، یہاں آیات اور الفاظ کا ریپیٹیشن ہر اینگل سے ہمیں فائدہ اور بینیفٹ دے رہا ہے. سو یہ آپ کو 2 رائے ملتی ہیں. ہماری جو ایکسپلینیشن سیکنڈ تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی. یہاں پہ جسٹ ریکیپ سیکنڈ ایکسپلینیشن آیت نمبر 3 اور 4 میں کلاسیکل اسکالرس کی 2 رائے ہیں. 1 الفاظ کا ریپیٹیشن کمپریہنسونیس شو کرنے کے لیے، تاکید بیان کرنے کے لیے ہے کہ دیکھو مت بھول جاؤ یہ وقت بہت قریب ہے جب تمہیں خود بخود غیب کی آنکھ کو ہٹا کر ہر چیز ایکسپیرینس کرنی ہوگی. ایک رائے. دوسری رائے اسکالرس کی یہ ہے کہ ان 2 آیات میں ثم کا لفظ آیت نمبر 3 کو ایک دور کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے اور آیت نمبر 4 کو ایک دوسرے دور کے ساتھ اٹیچ کر رہا ہے. آیت نمبر 3 انسان کی موت سے لے کر عالم برزخ کے اینڈ تک کا دور ہے، اور ثم میں کیونکہ ڈیلے ہوتا ہے
اور ظاہری بات ہے یہ ڈیلے آپ کو عالم برزخ میں آٹومیٹک پتہ چل جائے گا کس نے کتنا وقت اپنی قبر میں گزارا. تو اس ڈیلے کے بعد اب جو کلا سوف تعلمون آیت نمبر 4 کا ہے وہ قیامت سے لے کر جنت اور دوزخ تک پہنچنے تک کا دور ہوگا جس میں انسان جان لے گا جو قرآن کہتا تھا حق تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا سچ تھا. اس وقت علم حاصل کر لیتا جب دنیا کے اوپر موجود تھا تو آج میرا انجام بہتر ہوتا. کلا سوف تعلمون. Now move on next explanation of today's lecture. Again ہمارا next explanation بھی اسی کانٹیکس میں جو ہم بات کر رہے ہیں آیت نمبر 3 اور 4 کے اسی کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے ہمارا ایکسپلینیشن ہے ریپیٹیشن از ٹو شو دا لٹرل پاور آف قرآن. یہ جو اس مقام پر سورت التکاثر کے ایک جیسے الفاظ ان 2 آیات میں آئے ہیں کلاسیکل اسکالرس کے مطابق یہ اصل میں قرآن کی جو جس کو آپ کہتی ہیں لینگویج پاور لٹرل پاور وہ شو کرنے کے لیے لایا گیا ہے. امام زمخشری ایک ہمارے پرانے اسکالرز میں سے اسکالر آتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کے جو سننے والے ہوتے ہیں یا قرآن کا جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کا اس صورت کے الفاظ کو محسوس کرنا اس کی زندگی میں سیریسنس لانے کے لیے کافی ہے. یعنی امام زمخشری کے مطابق یہ الفاظ ہی اتنے پاورفل پکچر دینے والے ہیں کہ اگر کسی کو بہت روٹ ورڈز اور حروف اصلیہ اور ابواب اور اس کے ورڈ پیٹرن اور اس کے وزن نہ بھی معلوم ہو تو صرف ان الفاظ کا ادا ہونا اور ان کا بیسک مفہوم انسان کو زندگی میں سیریسنس کی طرف میچورٹی کی طرف لانے کے لیے کافی ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن نعمت ہے، قرآن معجزہ ہے، قرآن کی سمجھ ملتے جانا نعمت ہے، قرآن کی کلاسز کا حصہ بن جانا نعمت ہے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق مل جانا نعمت ہے، الرٹ ہو کر قرآن کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دینا نعمت ہے. یہی نعمت انسان کو دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھتی ہے. تو امام زمخشری کہتے ہیں کہ اس آیت 3 اور 4 کی تاکید میں شدت الانذار ہے. اب میرے ساتھ الحمدللہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کرتے ہوئے آپ سب ریگولر بہنیں میری ریگولر اسٹوڈنٹس اتنی تو عربی آ گئی کہ اب میں جو جو ٹرمز بولتی ہوں چھوٹی چھوٹی بولتی ہوں بہت ڈرتے ڈرتے بولتی ہوں. پتہ چلا اگلی کلاس خالی، پتہ چلا تھرسڈے کو کوئی بھی نہیں آیا اس لیے کہ عائشہ نے بہت عربی بولی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا اب میں کلاس ہی اٹینڈ نہیں کر رہی. تو میں ڈر ڈر کے بولتی ہوں، چھوٹی چھوٹی بولتی ہوں، ایزی ایزی بولتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ وہ والے الفاظ بولوں جو آپ یا تو سن سن کر مستقل اب تک یہاں تک پہنچی ہیں یا آپ اردو کے قریب کے الفاظ کو سن کر سمجھ سکتے ہیں. اچھا مجھے پتا ہے بالکل نہیں آپ لوگ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں، آپ لوگ تو محبت کے ساتھ قرآن کے ساتھ وقت گزارنے والوں میں سے ہیں. تو امام زمخشری کے مطابق اس ریپیٹیشن میں شدت الانذار آیا ہے یعنی نصیحت لینے والے کو بہترین طریقے سے الرٹ کر دیا گیا ہے، ایسا سٹائل اڈاپٹ کیا گیا ہے ان الفاظ کے اندر. اچھا امام زمخشری کہتے ہیں جو بھی اس کتاب کو پڑھتا ہے اور اس کے بیسک مفہوم کو سمجھتا ہے اس کے لیے انذار محسوس کرنا آسان ہو جاتا ہے. Now, how we will see the literal power of قرآن جو امام زمخشری ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جب میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا یہ بک ریڈنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں قرآن ایک کتاب ہے، بالکل کتاب ہے. قرآن کی کتاب کو پڑھتے ہیں؟ آپ کہیں گی جی ہاں بالکل ہم قرآن کی کتاب یا قرآن جو ہے کتاب کی طرح ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں. اچھا اب میں آپ سے کہوں کہ کیا سب کتاب پڑھنے والے ایک جیسے ہوتے ہیں؟ تو آپ فوراً جواب دیں گی نہیں نہیں کتاب پڑھنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں.
देखें, अगर हम बहुत ब्रॉड कैटेगराइज़ेशन करें तो किताब पढ़ने वाला, अब सोचें कोई भी किताब पढ़ने वाला, सही? थोड़ी देर के लिए हम इस एनालॉजी को दुनिया के ऊपर लगाकर अगर चेक करते हैं, तो बुक रीडर्स कितनी तरह के होते हैं? इन अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम बुक रीडर 2 तरह के होते हैं। नंबर 1, एक वो बुक रीडर होता है जो जिस बुक को पढ़ रहा होता है, वो जिस लैंग्वेज में वो किताब लिखी होती है, उस लैंग्वेज को समझता है, उसके मुहावरे को समझता है, उसके इडियम्स को समझता है, उसके एक्सप्रेशंस को समझता है। अब जब ये वाला बुक रीडर उस किताब को जिसकी ज़ुबान वो समझता है, जब वो उस किताब को पढ़ता है, वो कहानी का हिस्सा बन जाता है। आप में से अक्सर बहनें कहती हैं, आई एम नॉट ओपनिंग दिस पिंडोरा बॉक्स, कि मुझे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है। सकती हूँ कि नहीं पढ़ सकती। मैं इस वक़्त इस बहस में तो नहीं जाऊँगी बिकॉज़ दैट्स नॉट माय टॉपिक राइट नाउ। लेकिन आप जिस मिसाल के तौर पे आपको उर्दू बहुत अच्छी आती है और आप उर्दू में नॉवेल पढ़ रही हैं, तो आप में से वो बहनें जो नॉवेल शौक से पढ़ती हैं, मैं बिल्कुल नॉवेल रीडर नहीं हूँ। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ अ नॉवेल रीडर। मैं बायोग्राफीज़ पढ़ सकती हूँ और मैं इन्फॉर्मेशन की किताबें पढ़ सकती हूँ। आप मुझे फिज़िकल केमिस्ट्री की किताब लाकर देंगी ना, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो मैं उसको पढ़ना शुरू कर दूँगी। बट मैं नॉवेल नहीं पढ़ सकती। मैं मतलब वो समझ नहीं आता मुझे। इट्स बिकम सो बोरिंग फॉर मी। आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन। हाँ, कुछ भी आप सोच लें मेरे लिए। एनी हाउ, तो जिन लोगों को अच्छी लैंग्वेज समझ आती है, जिसमें मिसाल के तौर पर नॉवेल लिखा है, आप सब महसूस करेंगे कि आप वो कहानी पढ़ते-पढ़ते ना अपने आप को उन्हीं किरदारों में से किसी एक किरदार में प्लेस करना शुरू कर देती हैं। आप अपने आप को उन्हीं उन्हीं रोल्स में से किसी एक रोल में फिट इन कर देती हैं। ये क्या बता रहा है कि आपको किताब बहुत अच्छी समझ आ रही है। यू आर अ वेरी गुड बुक रीडर। क्यों? इसलिए कि आपको वो लैंग्वेज भी समझ आती है, एक्सप्रेशन भी समझ आते हैं, पैराग्राफ कैसे खत्म हो रहा है और अगला किस एक्सप्रेशन से शुरू हो रहा है, आपको ये भी समझ आता है। ऐसे में आप बुक रीडिंग को, या जो ऐसा रीडर होता है, वो किताब को एन्जॉय करता है। बिकॉज़ आप उसमें खो जाती हैं, आप उस किताब का हिस्सा बन जाती हैं। ये हो गया वन टाइप ऑफ बुक रीडर्स। अब दूसरी टाइप ऑफ बुक रीडर, वो कौन होते हैं? जिनको ज़ुबान, तरीका, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस और द मीनिंग ऑफ द वर्ड समझ नहीं आता, या शायद लैंग्वेज ही बहुत बड़ा बैरियर बन जाती है। इसलिए कि वो जिस अंदाज़ में वो किताब लिखी जाती है, वो उनको क्लिक नहीं कर रही होती है। ऐसे लग रहा होता है कि बस जैसे वो एक ऑटोमेशन पर बस अल्फ़ाज़ पढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप में से वो बहनें जिनको इंग्लिश लिटरेचर की किताबें या इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं आपको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर की अभी भी कोई किताब दूँ, जो ओल्ड प्योर इंग्लिश में लिखी हुई है, और मैं आपसे कहूँ कि चलें पढ़कर सुनाएँ, मैं आपको बताऊँ, आप में से अक्सर व बेशतर बहनें उसको पढ़ भी नहीं सकेंगी सही तरह से, इसलिए कि वो ओल्ड इंग्लिश होगी। तो लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। चलें, आप सबने स्कूल तो अटेंड किया होगा, कॉलेज अटेंड किया होगा, बहुत सौ ने यूनिवर्सिटी अटेंड की होगी, बट एट द स्कूल लेवल फिज़िक्स की बुक थी आपकी, हुँ? फिज़िक्स की बुक, और फिज़िक्स की बुक में कॉन्सेप्ट्स, ज़ाहिर है कॉन्सेप्ट्स होते थे उसके अंदर, मगर मेजॉरिटी लोग फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इन किताबों को ना रोट लर्निंग करने वाले होते हैं। यानी ये दूसरी कैटेगरी के बुक रीडर होते हैं। बस क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देना है, तो मुझे फिज़िक्स की किताब पढ़नी है। अब मिसाल के तौर पे आपकी फिज़िक्स की किताब में आप रूल पढ़ रही हैं, लॉ पढ़ रही हैं थर्मोडायनामिक्स का। मगर क्योंकि आपको उस फिज़िक्स की किताब में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप थर्मोडायनामिक्स का एक रूल जो रोज़ घर में प्रैक्टिकली करती हैं, आप कभी भी उसको फिज़िक्स की बुक से रिलेट ही नहीं कर पाती। जब आप चाय बनाने जाती हैं, किचन में चाय का पानी बॉयल करती हैं केटल के अंदर, आप हर दिन वही तजुर्बा कर रही होती हैं जो आपकी फिज़िक्स की बुक बता रही है कि स्टीम टरबाइन्स थर्मोडायनामिक्स पर चलते हैं, इंजन्स थर्मोडायनामिक्स पर चलते हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपकी केटल उसी थर्मोडायनामिक्स के रूल को फ़ॉलो करते हुए आपके लिए पानी बॉयल कर देती है। मगर हाय! हमें तो फिज़िक्स की बुक समझ ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम समझ कर नहीं पढ़ रहे होते, रोट लर्निंग कर रहे होते हैं। ये है सेकंड कैटेगरी ऑफ बुक रीडर, जिनके लिए बुक रीडिंग बोझल काम बन जाती है, मुश्किल बन जाती है।
बहुत सख्त मुसीबत बन जाती है। ऐसे रोट लर्नर्स को, ऐसे बुक रीडर्स को किताब पढ़ना भी मुश्किल लगता है, समझ भी नहीं आती और किताब का पढ़ा हुआ याद भी नहीं रहता। अब यही वाला हाल, द सेकंड कैटेगरी ऑफ बुक रीडर, यही हाल मेजॉरिटी मुसलमानों का कुरान के साथ है। और क्योंकि कुरान समझ नहीं आता, कुरान का एक्सप्रेशन समझ नहीं आता, कुरान के लिटरल पावर समझ नहीं आती, कुरान के इडियम्स समझ नहीं आते, कुरान के रूल्स समझ नहीं आते, तो रोट लर्निंग, बोझल लर्निंग या मुश्किल और सख्त टफ काम उसको पढ़ना हमें लगता है। और इसी कैटेगरी को कुरान की रेपिटेशन बोरिंग, नाउजुबिल्ला, यूजलेस लगती है। तो बुक रीडर दो तरह के होते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह करने का काम क्या है कि हम अपनी जिंदगियों में छोटे छोटे लेवल्स पर जितना भी महसूस कर रहे हैं, देखिए हर कोई बाहर निकलकर दिया जलाने की कोशिश कर रहा है और अपने घर में पिच डार्क है, अंधेरा है, भागे नहीं घरों से, स्टे बैक इन योर हाउसेस। मैं दीन की ऐसी इंटरप्रिटेशन को बिल्कुल नहीं मानती जिसके अंदर औरत को उसके घर से बाहर निकाल कर माशरे की इस्लाह का टूल बनाकर एक मशीन का पार्ट तो बना दिया जाए, लेकिन उसके अपने घर के अंदर उसकी अपनी औलाद, उसकी शाइस्तगी, उसकी शगुफ्तगी, उसकी संजीदगी, उसकी तरबियत, उसके अखलाक और उसकी मुस्कुराहट से सीखने के अहल ना रहे। डोंट डू दिस। जितनी आपको कुरान की खूबसूरती यहाँ अभी समझ आई, अपने अपने तौर पर अपने बच्चों के अंदर दो जुमलों से लेक्चर नहीं दे सकते आप। मतलब अभी मैं आपको इतना बड़ा लेक्चर दे रही हूँ बैठ के यहाँ पे पिछले ऑलमोस्ट 1 घंटे से, आपका क्या ख्याल है मेरी औलाद इतना लेक्चर मेरा सुन सकती है? नहीं, they will not listen to me. They might will listen someone else, but they will not listen to me. हाँ, सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारे बच्चे हैं अल्लाह की रहमत से, लेकिन 2 जुमलों में कोई प्यारी सी बात कि कुरान कितना अमेजिंग है। देखो बेटा फिज़िक्स की किताब तुमको समझ नहीं आती ना, इसलिए रीज़न ये है कि हम प्रैक्टिकैलिटी नहीं देखते उसकी। थर्मोडायनामिक्स आज जाकर सब माएँ अपने बच्चों को पढ़ाएँगी। अब आप सब फिज़िक्स का एक रूल तो मुझसे सीख गई, थर्मोडायनामिक्स, टरबाइन इंजन जिस प्रैक्टिस पर काम करता है, आपकी चाय की केटल उसी प्रैक्टिस पर काम करती है। सो नाउ in future if you will read any thermodynamics rule, I'm sure you will stay back on the wordings of thermodynamics rule. आप एक दफा जुमला पढ़ेंगी, आप कहेंगी पढ़ के तो देखूं समझ आता कि नहीं आता। और अगर इस तरह से हम अपने बच्चों को पढ़ाने लग जाएं तो कोई इल्म उनको बॉदर नहीं करेगा, कोई इल्म उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। सो कुरान की खूबसूरती भी उसी वक्त खुलेगी, लिटरल पावर भी उसी वक्त नजर आएगी, इससे फायदे भी हम उसी वक्त ले सकेंगे जब हम इसके साथ अपना ताल्लुक पहली कैटेगरी वाले बुक रीडर वाला रखेंगे, जब हम इसकी जुबान को थोड़ा बहुत समझेंगे, हम इसके साथ अटैचमेंट महसूस करेंगे, हम इसके अल्फाज को थोड़ा सा मीनिंग में गहराई से समझेंगे। तो हर इंसान जाहिर बात है एक ही जैसी सलाहियत के साथ डेप्थ में नहीं जा सकता। अपने अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अपने अपने हालात के हिसाब से, अपनी अपनी सलाहियत के हिसाब से अच्छी बातों को सीखते जाएंगे और अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाते जाएंगे और कुरान समझ के पढ़ा जाएगा। यहाँ एक बात मैं क्लास को मुकम्मल करने से पहले आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगी। जब हम कहते हैं कुरान को समझ के पढ़ा जाएगा, अब इसका एक्सट्रीम रूल निकालने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मेरी अम्मी बगैर समझे कुरान पढ़ती हैं और बिला नागा हर सुबह उठकर कुरान का एक सर्टेन पोर्शन पढ़ती हैं, तिलावत करती हैं, तो मैं उनके सर पर डंडा लेकर खड़ी हो जाऊँ, "अम्मी, आप इस तरह से कुरान नहीं पढ़ सकती, आपको समझ के पढ़ना है।" और उस चक्कर में वो जो घर में बरकत आ रही थी कि माँ सारा सुबह का वक्त कुरान पढ़ने में लगाती थी, 1 पारा या आधा पारा या 2 पारे, हमने उनको झिड़क-झिड़क के अपनी नेकियाँ भी ज़ाया कर दी। घर में जो कुरान पढ़ने से बरकत आ रही थी, उसको अपने हाथों से गँवा दिया और बेचारी अम्मी के पास इतनी याददाश्त तो थी नहीं कि वो बैठ के तर्जुमे वाला कुरान पढ़तीं। ये मत करें। देखें, बैलेंस अडॉप्ट करें।
اگر آپ کی جوانی میں آپ کو قرآن کی کلاسز کے ساتھ جڑنے کا موقع مل گیا ہے، اگین فیل یور سیلف دیٹ یو آر ایٹ دا پارٹ آف اے بلیسنگ. اگر آپ کی امی کو موقع نہیں ملا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو تانا دینے لگ جائیں یا آپ ان کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ان کے ہاتھوں سے چھیننا شروع کر دیں. ایکسٹریمس میں مت جائیں. قرآن اگر کسی کو ترجمے سے نہیں بھی سمجھ آ رہا، ہمیں کیا پتا ہو، اللہ تعالیٰ کو ان کا روز صبح اٹھ کر آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے وضو کر کے قرآن کے سامنے بیٹھنا، قرآن پڑھنا، پھر دعا مانگنا کتنا پیارا لگتا ہوگا. ہمیں کیا پتا. ہم کیوں ہر ایک کے جج بن جاتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے دین کے معاملے میں سختیاں کرنے لگ جاتے ہیں؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ بس جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے؟ نہیں، یہ مت کریں. آپ کو توفیق مل گئی ہے سمجھ کر پڑھنے کی، الحمدللہ. آپ کے بڑوں کو یا کسی آپ کے اور گھر والے کو ابھی موقع نہیں ملا، ٹو دعا فار دیم بٹ ڈونٹ اسٹاپ دیم. مت پڑھیں قرآن اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا. یہ سختیوں کے ڈنڈے چلانا چھوڑ دیں، یہ ریجیڈیٹی چھوڑ دیں، ٹالرنس لیول لے کر آئیں. میں نے جو آپ کو اصول دیا ہے، کچھ شگفتگی، کچھ سنجیدگی. جس دن یہ کمبینیشن آپ کو مل گیا نا، آپ میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مجھ سمیت ترم خان نہیں سمجھے گا کہ بس جو مجھے دین آتا ہے that's the best part of the دین، باقی سب اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی. Now we will not do this. So الحمدللہ ابھی ہماری ایک ایکسپلینیشن ان آیات سے ریلیٹڈ رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں کریں گے. بٹ دا تھرڈ ایکسپلینیشن جو ابھی ہم نے آخری کی ہے امام زمخشری کے کوٹ کے انڈر الیبوریٹ کرتے ہوئے، وہ یہ کہ قرآن کی اس مقام میں آیت میں 2 آیات کا ریپیٹیشن یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن کا ایک انداز ہے ٹو انگیج دا آڈینس، ٹو ڈیولپ اینڈ شو سم کائنڈ آف لٹرل پاور، تاکہ قرآن پڑھنے والا خود کو اس وارننگ کے انڈر لا کے اپنی زندگی کو بہترین بنا سکے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا، آخری سانس تک بہترین نیکیوں کو تھامنے والا، شگفتگی اور سنجیدگی کا کمبینیشن اڈاپٹ کرنے والا بنا دے. اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اپنے انجام سے راضی ہو جائیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالی ہمیں روز محشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.